اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباد الرحمن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دوسری خوبی جو قرآن پاک میں سورۃ فرقان میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بس سلام کہتے ہیں، جس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ عباد الرحمن کا ایک وصف چلنے پھرنے کے بارے میں فرمایا اور ساتھ ہی گفتگو میں متاعت کا ذکر بھی فرمایا، اس لیے کہ انسان کی ظاہری شخصیت کے دو پہلو ہی اہم ہوتے ہیں، لہٰذا آیت کے اس حصے میں گفتگو اور بول چال کے طریقوں کی بھی اصلاح کی۔ انسان میں گفتگو کے لحاظ سے دو طبقے ہوتے ہیں، عالم اور جاہل، عالم اور دوسرا بے علم اور یا پھر جاہل، لیکن یہاں جاہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آیت میں، جس سے مراد یہاں علم نہیں بلکہ وہ شخص مراد ہے جسے اندازے تخاطب کا علم ہی نہ ہو، جو انسان بات کرنا ہی جانتا نہ ہو، ہر بات پر مذاق کرتا ہو اور کسی کی بات ماننے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہ ہو، جس کو دلائل جو ہے وہ مطمئن نہ کر سکیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے بندے الجھتے نہیں بلکہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر سلامہ کے لفظ سے مراد سلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن واضح طور پر مفہوم یہ ہے کہ وہ ان جاہلوں سے بحث اور تمیز نہیں کرتے، ان سے الجھتے نہیں، بے فائدہ بات نہیں کرتے، ان سے ذاتی انتقام نہیں لیتے، ان سے بحث کی صورت میں وقت ضائع نہیں کرتے اور ان کے سخت لہجوں کا جواب دینے کے بجائے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو میں کوئی چڑھائی کرتا تو آپ اس سے نرم ہو جاتے، اس لیے جس انسان کو کسی چیز کی بات سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، انسان کو وہاں پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، بحث و تمیز کر کے انسان کو اپنی زبان خراب نہیں کرنی چاہیے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے، اس لیے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان کو جب اندازہ ہو کہ میری باتوں کا اثر اس آدمی پر نہیں ہوگا تو اس لیے انسان کو وہاں پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور آرام سے وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔